اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں، ایک ایسی چیز جو آپ سب سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ تو میں اس سے پہلے دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ایک اجلاس ہو رہا ہے، اجلاس میں وہ کوشش ہوگی جو ایک دفعہ اس ملک سے پہلے کوشش ہوئی تھی 1970-71 میں۔ ایک مائنورٹی بیٹھ کے میجورٹی کو کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان کو ریس سے باہر کیا جائے، یعنی ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے یا ان کو کسی طرح باہر کیا جائے الیکشن ریس سے، کیونکہ ان سب کو کہ الیکشن ہو گیا تو ان کی یہ جو ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ان سب کی سیاسی قبریں کھل جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ آج کوشش ہوگی پوری، لیکن جس چیز کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بہت اہم ہے۔ آج ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کہ میری زندگی میں کسی جمہوریت میں اس کی مثال نہیں ہے۔ شاید آمریت میں ہو، کیونکہ میں تب کرکٹ کھیلتا تھا، مجھے اتنا یاد نہیں ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تھا اس طرح کا، ان کے حالات ایسے تھے۔ لیکن جنرل مشرف کا مارشل لا تو میں جانتا، میں نے کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کتنے 100 ورکرز یہاں ادھر سے اٹھا لیے ہیں، پنڈی میں، اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جیلوں میں پکڑ رہے ہیں، فیصل آباد میں۔ یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے، کوئی مجرموں کی جماعت ہے کہ ان کو جدھر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو۔ میڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ، جو اینکر، جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سینچری پوری نہیں کی، 97 میرے اوپر کیسز ہیں۔ آج جب عدالت سے پتہ چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں، کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے، جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسے ہی باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا، تو پتہ چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں۔ کرکٹ میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے، لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں۔ دہشت گردی کے کیسز ہیں، زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں، اور بھی جو غداری کے کیس ہیں، توہین مذہب کے کیس، وہ بھی ایک کیس کر دیا۔ مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس۔ مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر، یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی، تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز۔ اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا، ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں، وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی، اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا، اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے آج۔ یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر۔ ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان۔ اب میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آج پتا چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا۔ میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو میرے
پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس پہ پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے. صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا, میرے لیے. آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے, نواز شریف بھی گیا. دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے, ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں, کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے, جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے؟ مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان. مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا, میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے, کیونکہ یہی تو یہ سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا. جو فوج آئی ہوئی ہے, 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کے, پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی, کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے؟ پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا, لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا, باقی تو سارے عام لوگ, مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل, ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے. جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا. اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے. مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے. پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے. پھر آگے گیا, پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں, پبلک ساتھ تھی. جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں, ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا. یہاں میں گیا, کارکن باہر, میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. اشتعال دلوایا بڑی مشکلوں سے. اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچا ہوں دروازے کے اوپر, اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مارنے شروع کر دیے؟ ذرا میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی موقع ملے تو ذرا صرف دیکھیں کہ یہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسے ہوا ہے. یہ ذرا سینز دیکھیں. یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤ نہیں کر رہے تھے, پولیس والوں نے پتھراؤ جتنا کیا ہے اتنی انہوں نے شیلنگ بھی نہیں کی. یہ باقاعدہ ویڈیو, یہ میرے پاس ایک ویڈیو نہیں ہے, یہ میرے پاس 15-20 ویڈیو ہیں جنہوں میں تو باری باری یہ پتھر کر رہے تھے, مار رہے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی 1 2 4 10 20 بھائی پورے انہوں نے سٹاک رکھا ہوا تھا, جیسے انہوں نے گولیاں اور شلوں کا سٹاک رکھا ہوتا ہے. تو یہ انہی لوگوں کے لیے, یہ دیکھو یہ گورنمنٹ ہے, یہ پولیس یہ کس طرح پتھر مار رہی ہے, جو کہ صدیق جان کو بھی اس چکر میں اٹھا لیا گیا کہ جی پولیس کو جو ہے وہ پتھر نہیں مار رہی تھی. تو یہ ثبوت ہیں جتنے چاہیے میرے پاس پڑے ہیں. میں یہی چیزیں کوریج کی تھی, میں نے شیلنگ کوریج کی, پتھر کوریج کیے, جن کو لگے ان کو بھی کوریج کی ہے. تو یہ جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہے. ان بغاوتوں کو, ان مصدیوں کو, ان حیدر حراموں کو, ان وقت کے فرعونوں کو, یزیدوں کو یہ دکھاؤ. یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤ نہیں کر رہے تھے, کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے. اب نیچے سے تو کوئی پتھر اوپر جا نہیں سکتا تھا, تو کیوں پتھر مار رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو وہ اپنی دفاع کر رہے تھے؟ پھر سے میں کہتا ہوں اتنی 4تھی 5ویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا اوپر. ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤ بھی. میں 40 منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں, اور 40 منٹ کے بعد
جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر، کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا، جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے. آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی. پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے. اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے، کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر. بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کر رہی تھی، کہ جیسی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں. وہ گیٹ باہر کھل ہی نہیں رہے تھے. وہ تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں، اب یہ سنیں کہ چیف جسٹس صاحب میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولیٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے سامنے مناظر آئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے، کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں. کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی؟ جان بچا کے باہر نکلے. وہ پلان بنا ہوا تھا پورا. یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے. پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے. وہ ایف سی پولیس اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو، جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا. اور یہ میں جا آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا. انہوں نے آپس میں نورا کشتی کرنی تھی. وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا. یہ پلان تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی. یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں. وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا. اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے. وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی. مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا. سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے. کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا. کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے. پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا. آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو. آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا. برس پڑا کیسے تم نے اسے نکلنے دیا. اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں. جو مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں. دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں، یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا. جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا
1.5 महीना पहले मैं लगा रहा कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना है। मैं कहता रहा, मैंने 2 जलसों में बताया, मैंने अपनी सारी मेरी टीम को मैंने बताया हुआ था कि ये होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। जितना जेआईटी का रिकॉर्ड है उसको तबाह किया जा रहा है। कौन कर रही है? क्यों किया जा रहा है? किसको खौफ है? कौन इतना ताकतवर है? तो मेरी बात सुने। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? ज़मान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के कि यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार, अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला, तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आए और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी ले आए कोई नया, तो वो मेरे पास आए। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादम नहीं पड़ना। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके 4-5 लोग मारने हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्लान, वही मॉडल टाउन और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो टाइप मेरा कत्ल करना है। मैं ये आज सारी कौम के सामने रख रहा हूं, क्योंकि यहां पहले प्लान, जो प्लान फेल होते रहे, अब ये एक्सट्रीम पे चले गए हैं। या मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि हम, यानी ये कौन लोग फैसले कर रहे हैं? ये तो कोई दुश्मन भी ना अपने मुल्क से ऐसे करे। वो उनका तो मुझे पता है, वो जो 2 बार बैठे, एक बार बैठा हुआ है और एक ये दूसरा जरदारी है। इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? इनके कम से कम अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। जितना हम IMF से पैसा लेते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा डॉलर्स इनके बाहर पड़े हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने पैसे बचाना है। इनका कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है कि इसके बाद अगर कत्ल हो जाता तो फिर क्या होगा, तसादम होगा। इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ पैसे की फिक्र पड़ी हुई है। जो इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि IMF और अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने जोड़ दिया और IMF ने बड़ा सख्ती से उसकी मजम्मत की, इसके पीछे क्या है? मुझे क्या शक है, जिन लोगों का पाकिस्तान में स्टेक नहीं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, हम सौदा कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे? उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सब कुछ बाहर पड़ा है। पाकिस्तान अगर गुलामी करता है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कब फर्क पड़ा है? जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है,
उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इसको कत्ल कर दे? वो जो नवाज शरीफ ने कहा जी हां 1 महीना शोर में चुप हो जाएगा। आखिर में मैं अपनी कौम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने नौजवानों से। देखें, ये बड़े आपने समझनी है एक चीज कि देखें, ये जुल्म जो हमारे ऊपर हो रहा है, ये जो मुझे कोशिश कर रही है मारने की, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंसानों को जानवरों की तरह रखो, भेड़ बकरियों की तरह रखो, खौफ की वजह से। जो खौफ का बुत है, ये याद रखे, इंसानी तारीख में ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जो इसके सामने झुकता है वो गुलाम बन जाता है। जान तो मेरी खतरे में है, मैं तो खड़ा हूं। मुझे जहां पता था जब मैं जा रहा था इस्लामाबाद के, या मुझे जेल में डालेंगे या मार देंगे, मैं तो फिर भी गया। अल्लाह पे यकीन है मुझे, अगर उसका फैसला है तो वो तो उसने वैसे ले लेना है। लेकिन आप सबको मैं आज कह रहा हूं, ये जिस तरह के मुजराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और ये जो हमें अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, साथ मिले हुए हैंडलर्स, मेरी कौम एक बात सुन लेना कि अगर इस तरह ये मुल्क के ऊपर बैठे रहे, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 11 महीने में इन्होंने हमारे मुल्क को घुटनों पे ले आए हैं। आज पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। बेकारियों की क्या इज्जत होती है? आज कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आज पहली दफा पाकिस्तान में आटे के ऊपर 3 लोग अब तक मर चुके हैं, क्योंकि आटा 3 गुना ज्यादा महंगा, जब हम छोड़ के गए तो उसे 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया। इन्होंने तो अपनी चोरियां माफ करवा ली, 1100 अरब रुपए की कौम का इन्होंने आज उधर पहुंचा दिया है। मुझे खौफ आ रहा है कि आगे किधर जाएंगे, यह मजीद और बिगड़ने लगा है। मैं आपको कह रहा हूं महंगाई अभी और आएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आपको और नौजवानों, मेरा आपको यह पैगाम है कि देखें, अगर अल्लाह शहनशाह है, उसका फैसला अभी तक मुझे बचाता रहा, उसका फैसला हो सकता है मुझे ऊपर ले जाए। आपने सबने मेरे से वादा करना है कि किसी खौफ के बिना आपने इनके सामने, इनको माफ नहीं करना, इनके सामने खड़े होना है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी कौम जो गुलाम होती है उसकी कोई परवाज नहीं होती। मौलाना रूमी ने जब कहा ना कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिया है, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? गुलाम रींगते हैं जमीन पे। इलामा इकबाल की सारी शायरी गुलाम मुसलमान जो हिंदुस्तान में, तो उनको जगाने की शायरी थी, क्योंकि वो जगाते रह के कहते वो शाहीन बनो, जंजीरें तोड़ो, ऊपर जाओ। और जंजीर सबसे जो जंजीर हमें जमीन पे रखती है वो खौफ की जंजीर है। हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, खौफ हरासा पिला रहे हैं। कोई आपको समझना चाहिए कि जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है। कोई आपको जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। और ये जो पुलिस वालों से गलत काम करवाते हैं, मैं सारे पुलिस वालों से और जो भी तनख्वाहदार हैं, सरकारी महकमे में रेंजर्स हैं, सब हैं, मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी रिस्क के गुलाम ना बने, अपनी तनख्वाह के गुलाम ना बने। अपना जो ज़मीर है, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ सब इंसानों के लिए कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, राय हक पे खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, इंसाफ के लिए जहाद लड़ो। सारों को मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि देखें, अगर आप इस वक्त पुरअमन तरीके से इत्तेजाज ना किया आपने, ये जुल्म जो हो रहा है इस मुल्क से, हमेशा के लिए आप गुलामी करेंगे और गुलामी इन चोरों की करेंगे। कोई आपका मुस्तकबिल नहीं है। अब तक 8-9 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं। जो छोड़ के जाते हैं, कई उनमें से बिजनेसेस थी, बेरोजगार करके चले गए लोगों को। पढ़े लिखे जो मुल्क पैसा खर्च करता है जिनके ऊपर, वो छोड़ के चले गए। शौकत खानम से 4 बड़ा मुश्किल है कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 4 हमारे अहम डॉक्टर्स वो छोड़ के चले गए। लोग मायूस हो गए हैं। ये तरीका नहीं है छोड़ के जाने का, खड़े होकर लड़ने का है, जहाद लड़ने का है। और आप सबको, मैं जेल में जाता हूं या मुझे ये कुछ कर देते हैं, आप सबने खड़े होना है, कभी हार नहीं माननी, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है आपने। और मैं समझता हूं कि अल्लाह
واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا انہوں نے آج کا، میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیے ان کے ذہن، پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے، نہ ان کو کچھ سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے، ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی، یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے، سول وار ہو جائے، تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو؟ انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویح کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا. پاکستان